اسی کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں پاسٹر عمران مقبول دی پلر آف ٹروتھ اسمبلیز میں بطور سینئر پاسٹر کے طور پر کام کر رہا ہوں، اور آج آپ کے سامنے 7ویں کلمے کی خدمت کو انجام دوں گا۔ میرے ساتھ دیکھیے لوکا کی انجیل، اس کا 23واں باب، اس کی 46ویں آیت۔ تو یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر وضاحت پیش کروں، میں ان تمام لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ صلیب پر یسوع مسیح خود نہیں بلکہ اس کا کوئی ہم شکل مصلوب ہوا، ان کو برابر کرانا چاہتا ہوں کہ اس دھرتی پر یسوع مسیح کے سوا کوئی آیا نہیں جو خدا کو خاص اے باپ کہہ کر پکارے۔ اس پر شرعی الزامات میں نمایاں الزام تھا کہ یہ خدا کو خاص اے باپ ابا کہتا ہے۔ انجیل مقدس اس بات کی گواہ ہے، یہودیوں میں سے کسی کی اتنی جرت نہیں تھی کہ اسے ابا اے باپ کہہ سکے، اور انجیل مقدس میں بارہا یسوع مسیح نے خدا کو اے باپ کہہ کر پکارا ہے، بلکہ اس نے تو ہمیں بھی سکھا دیا ہے کہ جب تم دعا کرو تو اس طرح کہو، اے ہمارے باپ۔ لہذا آج اس حقیقی یسوع مسیح ابن خدا کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جو اپنی جان دے رہا ہے۔ یسایہ کی کتاب، اس کے 53 باب، اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، یہ اس بات کی گواہی ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی جان دے رہا ہے۔ لہذا اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوا اور صلیب پر اس نے اپنی جان دی ہے۔ اور یسایہ 53 باب میں ابھی ہم نے یہ آیت بھی سنی ہے۔ گویا بائبل مقدس خود اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کسی فرشتے نے اس کی جان نہیں نکالی، نہ اس کو مجبور کیا گیا، بلکہ لکھا ہے جیسا کہ ہم نے سنا بھی ہے، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ اس نے خود اس بات کا دعویٰ کیا تھا۔ جب آپ یوحنا کی انجیل، اس کا 10واں باب، اس کی 17 آیت میں پڑھتے ہیں، باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں، بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ہے۔ لہذا جیسا حکم اسے باپ کی طرف سے ملا، اور جیسا یسوع مسیح نے کہا کہ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں، اس کو کسی نے مجبور نہیں کیا، بلکہ اس نے کیا کہا ہے کہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ اور میں جیسے بتایا کہ کوئی فرشتہ آ کر اس کی روح لینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ خداوند یسوع مسیح اپنی روح کے اوپر اختیار رکھتا ہے۔ لہذا یسوع مسیح اس دنیا کا واحد کامل شخص ہے کہ کوئی اس کی جان نہیں لے سکتا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب پلٹن اس کو پکڑنے کے لیے آئی تو خود اس نے ان سے پوچھا کہ تم کس کو ڈھونڈتے ہو؟
تو انہوں نے کہا کہ ہم یسوع ناصری کو ڈھونڈتے ہیں۔ اسے کہا میں ہی ہوں۔ اس نے یہ کہتے ہی کہ میں ہوں، وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے۔ ابھی تو اس نے اپنی جان صلیب پر نہیں دی، ابھی تو صرف اس کو پکڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کے پاس اتنی جرأت نہیں تھی کہ اس کے اوپر ہاتھ ڈال سکے۔ جب اس یہودا پلٹن کو ساتھ لے کر جب گتسمنی باغ میں گیا تو یسوع مسیح نے خود ان سے پوچھا کہ تم کس کو ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم یسوع ناصری کو ڈھونڈتے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ میں ہی ہوں، اور اس کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ پیچھے گر پڑے، اور یہ ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ ایسا ہوا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے آپ ہی اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا، لہذا وہ خود اپنی زندگی کو اپنی رضامندی کے ساتھ اپنی مرضی کے تحت وہ دے رہا ہے۔ کسی نے اسے کوئی مجبور نہیں کیا ہے، اور کوئی بھی اپنی مرضی سے جو ہے ایسا نہیں کر سکتا۔ لہذا یہاں پر ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خود اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر بائبل مقدس بڑی وضاحت کرتی ہے کہ اس نے اپنی جان کیوں دی ہے۔ اس نے اپنی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی ہے، کیونکہ واحد یسوع مسیح ہے جسے خدا کا بنا کہا گیا ہے، اور وہ ہے بھی۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے سر عام یہ کہا ہے، دیکھو یہ خدا کا بنا ہے جو جہان کا گناہ اٹھائے لیے جاتا ہے۔ وہ اس قابل تھا کہ وہ اپنی جان گناہ کی قربانی کے لیے نذر کرے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح اس دھرتی پر، اس زمین پر پاک ترین ہستی ہے۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا ہے، پھر وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا ہے۔ وہ انسانی خواہش سے پیدا نہیں ہوا ہے، جیسے اس دنیا میں ہر ایک شخص پیدا ہوتا ہے۔ اس کی پیدائش دنیا کے تمام اشخاص، تمام نبیوں سے برتر ہے اور علیحدہ ہے، اور وہ پاک ہے۔ اور بائبل مقدس یہ فرماتی ہے اس لیے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ تو گویا یسوع مسیح جو کنواری مریم سے پیدا ہوا، بے عیب اور بے گناہ پیدا ہوا۔ دنیا میں جو کوئی پیدا ہوا گناہ کی حالت میں پیدا ہوا، سوائے یسوع مسیح کے۔ اس لیے بائبل مقدس فرماتی ہے وہ جسم میں ظاہر ہوا اور روح میں راست باز ٹھہرا ہے۔ اس کی جان اس قابل تھی کہ وہ بنی نوع انسان کا کفارہ دے سکے اور اسے چھڑا سکے۔ اسے بائبل مقدس فرماتی ہے، افسیوں 5واں باب اس کی 2 آیت کے وسیلہ سے، وہاں پر پولس رسول کہتا ہے، اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا۔ گویا بنی نوع انسان میں کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی ایسا پاک اور راست باز ہے ہی نہیں جو خوشبو کی مانند اپنے آپ کو قربان کر سکے، جو خوشبو کی مانند خدا کی نظر ہو کر قربان ہو جائے۔ چونکہ یسوع مسیح روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، بے عیب بے گناہ پیدا ہوا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، اس لیے وہ قابل تھا، اس لائق تھا
کہ وہ بنی نوع انسان کے لیے قربانی گزران سکے، اور وہ خدا کا بڑا بن کر اس زمین کے اوپر آیا ہے۔ لہذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ خوشبو کی مانند خدا کی نظر ہو کر قربان ہو گیا، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یسوع مسیح نے خوشبو کی مانند نظر ہو کر انسانوں کی طرف سے خدا کے حضور مقبول اور منظور ٹھہرا ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ اس نے خوشبو کی مانند نظر ہو کر خدا کے اس غضب کو اور قہر کو جو انسانوں کے اوپر تھا ٹھنڈا کر دیا، کیونکہ ہر ایک شخص آدم کے مروثی گناہ کے سبب سے وہ ججمنٹ، عدالت اور موت کے اختیار میں تھا، اور کوئی بھی خدا کو خوش نہ کر سکا۔ اور اس میں بائبل یہ فرماتی ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں، تمہار میں میری بابت لکھا ہے، اور میں آیا ہوں تاکہ اس کی مرضی کو پورا کروں۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے میری خوشی اس کی مرضی پوری کرنے میں ہے۔ لہذا یسوع مسیح نے اپنی مرضی کے تحت اور اپنی رضامندی کے تحت اپنی جان صلیب پر قربان کر دی، اور جیسے بائبل فرماتی خوشبو کی مانند نظر ہو کر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ یسوع مسیح کا اپنی روح سونپنا، خدا کی مرضی کو پورا کرنا اور اسے خوش کرنا ہے کہ میں نے بڑی نوع انسان کی مخلصی، نجات اور اس گناہ کو دور کر دیا جسے انسان اور خدا کے درمیان دوری تھی۔ اس لیے تو اس کلمے کو ملاپ کا کلمہ کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے خدا خوش ہو گیا۔ خدا نے جو ہے ایک انسان کی خوشبو کو لے لیا۔ خدا کے بڑے کی خوشبو کو جب اس نے لیا تو اس کا قہر جو پوری نسل انسانی کے اوپر تھا اور ٹھنڈا ہو گیا، اور اس نے ساری دوری کو ختم کر دیا۔ وہ دیوار جو انسان اور خدا کے درمیان میں تھی، اس نے اس کو مٹا دیا۔ اور بائبل اس بات کی گواہ ہے کہ جو پردہ خدا اور انسان کے درمیان تھا، اوپر سے لے کر نیچے کی طرف وہ پھٹ گیا۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا نے یسوع مسیح کی روح کو قبول کر بڑی نوع انسان کا جو ہے وہ ملاپ کر دیا ہے۔ لہذا آج مسیح یسوع باپ کو روح سونپتا ہے، اس سے انسان اور خدا کا پھر سے ملاپ ہو جانا ثابت ہو جاتا ہے۔ ایک اور بڑی بات جو صلیب کے حوالے سے، صلیب کے اوپر کلمات ادا کیے جانے میں کی جاتی ہے، میں اس کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ باپ یعنی خدا یسوع مسیح سے جدا ہو گیا۔ یاد رکھیے تصلیب سے کبھی نہیں ٹوٹ سکتی۔ صلیب خدا کا منصوبہ ہے، اس کی تکمیل بیٹے نے کی اور روح القدس کے وسیلے سے کی۔ آپ خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے زمین پر یسوع مسیح کو لانے کا منصوبہ باندھا، اور وہ روح القدس کے وسیلہ سے وہ پیٹ میں پڑا ہے۔ اور جب یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیا اور جب وہ بپتسمہ لے کر اوپر آیا، تو منسٹری کا آغاز کرتے وقت بھی ہمیں باپ، بیٹا اور روح القدس ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جب نجات کے منصوبے کی تکمیل ہو رہی ہو اور اس وقت جو ہے باپ علیحدہ ہو جائے، روح القدس علیحدہ ہو جائے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ خدائے پاک سلوس کا جو ہے وہ منصوبہ ہے، یہ پاک تسلیس کا منصوبہ ہے کہ انسان نجات پا جائے۔
इब्रानियों के खत उसके 9वें बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करे। अजीज बहनों भाइयों, यह हवाला इस बात की दलील देता है खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान कैसे दी है। जब वो ये कह रहा था कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, जब वो कुर्बान हो रहा है, जब वो अपनी जान दे रहा है, तो आप इसको किस तरीके से उसने अपनी जान दी है। बाइबल ये साफ बयान करती है कि उसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से, यानी रूहुल कुदस के वसीला से खुदा के सामने, यानी बाप के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया। गोया सलीब के इस सारे मंजर में ये कतई नहीं है कि बाप नजर नहीं आ रहा या रूहुल कुदस दूर है। यह सारा सलीबी मंसूबा मसीह की जान का कुर्बान होना और इंसान का कफारा देना और उसकी मखलसी का मंसूबा, ये बाप, बेटे और रूहुल कुदस के वसीला से है। लिहाजा ये कलमा हमें इस बात के ऊपर हमें खड़ा करता है कि यीशु मसीह ने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से, यानी रूहुल कुदस के वसीला से खुदा के सामने कुर्बान कर दिया है। और ये इसलिए है कि हर एक शख्स यीशु मसीह के बेशकीमत लहू से वो इस काबिल हो जाए कि वो जिंदा खुदा की इबादत कर सके। गोया जब यीशु मसीह अपनी जान दे रहा है, जब यीशु मसीह अपनी जान उंडेल रहा है, और जब यीशु मसीह अपनी जान के गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरान रहा है, तो दरअसल इसलिए है कि हर एक इंसान जिंदा खुदा की इबादत कर सके। गोया ये कलमा हमें इस बात की खुशखबरी और नवीद देता है कि अब से हम जिंदा खुदा की इबादत कर सकते हैं। हालेलुया। फिर पौलुस रसूल रोमियो के खत उसके 8वें बाब उसकी 3री आयत में यूं कहता है, इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी, वो खुदा ने किया। वो खुदा ने क्या किया? यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया। बाइबल ये बयान करती है, और मैंने इसका जिक्र भी किया तीमुथियुस के खत में, कि वो जिस्म में जाहिर हुआ और रूह में रास्तबाज ठहरा। बाइबल ये बयान करती है कि उसने अपने बेटे को भेजा ताकि गुनाह की कुर्बानी में के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दे। वह यीशु मसीह ने बरिनो इंसान के सारे गुनाहों को अपने बदन पर उठा लिया, अपने जिस्म पर ले लिया, और यूं गुनाह की सजा का हुक्म यह हुआ है। तो गोया जब यीशु मसीह का 7वां कलमा अदा कर रहा है कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो ये इस बात की भी दलील है कि यीशु मसीह ने जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दे दिया है। गोया यीशु मसीह ने अपने जिस्म में गुनाह को सजा दी है। हर इंसान के जिस्म के अंदर गुनाह घुस गया और उसने उसको गुनाहगार कर दिया और उसको खुदा से दूर कर दिया, उसे जहन्नम का वारिस कर दिया। लेकिन आज एक ऐसा शख्स है इस दुनिया के अंदर, और जो है 2000 साल पहले उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की है, और जब वो कुर्बान कर रहा है खुशबू की मानद खुदा के हुजूर में वो नजर होकर कुर्बान हो गया। हालेलुया। और उसने जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दे दिया। तो गोया खुदा यीशु मसीह वो वाहिद शख्स है जिसने
جو ہے گناہ کو اپنے جسم میں جو ہے اسے سزا دی ہے اور اسے جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا ہے. اور اس لیے لکھا ہے کہ اس نے جو ہے وہ تمام سارے ضابطوں کو جو ہمارے خلاف تھے اس کو کیا کیا ہے؟ صلیب پر چڑھ دیا ہے اور پتہ کا شادیانہ بجایا ہے. تو گویا جو انسان کے خلاف چیزیں جاتی تھیں، جو انسان کے خلاف جو ہے وہ چیزیں تھیں، یسوع مسیح نے صلیب پر اسے جڑ دیا. اور آج جب یسوع مسیح صلیب پر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو گویا جو ہے ایک تو گناہ کو سزا مل گئی اور موت کو شکست مل گئی اور خدا اور انسان کا آپس میں میل ہو گیا. جب گناہ کی قربانی ہو رہی تھی اور جسم میں گناہ کی سزا پائی، جسم میں گناہ کی سزا ہو رہی تھی تو باپ بھی موجود تھا، کیونکہ یسوع مسیح انسان کا برا نہیں بلکہ خدا کا برا ہے. روح القدس بھی موجود تھا اور جب ہو چکی تو اس نے خوشبو کی مانند اپنے آپ کو نظر کر کے قربان کر دیا اور کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. خدا آپ سب کو اس کلمے کے وسیلے سے